آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی ان آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جو ملکہ بلقیس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ 120 فٹ لمبا تھا، 60 فٹ چوڑا تھا اور 45 فٹ وہ اونچا تھا، اور بے تحاشا اس میں کمرے تھے اور عجیب و غریب انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ یہ ملکہ بلقیس کا تخت تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے، اللہ رب العزت کا جو تخت ہے وہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ رب العزت کا عرش اس سے کئی 100 گنا اس سے بڑا ہے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط بھیجا تو ملکہ ابلیس نے وہ خط پڑھا، ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھا، تو خط پڑھنے کے بعد اس نے مشورے کے لیے اپنے وزراء کو بلایا۔ وزراء کو بلانے کے بعد وہ خط ان کے سامنے رکھا۔ اس وقت کے حالات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے قرآن کی ان آیاتوں میں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ، کہنے لگی ملکہ بلقیس کہ اے میرے سرداروں، بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط۔ احادیث کی میں آتا ہے، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے انی القی، ڈالا گیا ہے میری طرف خط، کہ ہدہد جب یہ خط لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کی طرف گیا تو 2 قول آتے ہیں۔ ایک قول یہ آتا ہے کہ وہ ہدہد گیا سیدھا ملکہ بلقیس کا لگا ہوا تھا، تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور معاملات طے کر رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، تو ہدہد آیا، اس کے سر پر پھڑپھڑایا اور وہ اس خط جو ہے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس لیے اس نے کہا کہ القیا، ڈالا میری طرف۔ دوسرا قول یہ آتا ہے کہ ملکہ بلقیس اپنے کمرے میں تھی، روشن دان سے ہدہد داخل ہوا اور جا کر سیدھا اس کے پاس خط کو پھینک دیا۔ تو الیہ کتاب قریب، ایک باعزت خط میری طرف ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، اور وہ بیان خط جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ خط جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ایسے رحمان کی طرف سے جو عنایت رحم کرنے والا رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالی علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں یہ لکھا ہے، یہ ملکہ بلقیس اپنے وزراء سے کہہ رہی ہے یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وآتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس، تم سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت، ملکہ بلقیس مشورہ طلب کرنے لگی اپنی سرداروں سے، یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، افتونی فی امری، تم مشورہ دو مجھے اس معاملے میں جو یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں مشورے کی بہت بڑی اہمیت ہے اور مشورہ سنت رسول ہے، لیکن دین کے معاملے میں مشورے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دین کے معاملات میں جو کام بھی مشورے سے ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے شر میں بھی خیر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہ خط بھیجا ہے اور اس میں فوراً حکم کے طور پر، آرڈر کے طور پر انہوں نے جو کہا ہے کہ سرکشی چھوڑ دو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، تو کیا کہتے ہو تم اس معاملے میں؟ ما کنت قاطعۃ، میں، آپ جانتے ہیں، ما کنت قاطعۃ امرا، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر قطعاً کوئی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم لوگوں سے میں مشورہ کر لوں، تم مجھے مشورہ دو۔ اس شورا جو انہوں نے بلایا تھا، اس شورا کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا، قالوا نحن اولو قوۃ، اہل شورا کہنے لگے کہ دیکھیے ملکہ صاحبہ، ہم طاقت میں، اسلحہ کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے اور بے خوفی کے اعتبار سے، لڑائی میں بہادری کے اعتبار سے، ہر طرح سے گنتی کے اعتبار سے قوت میں زیادہ ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور لڑائی میں بھی ہم سخت ہیں، انتہائی سخت لڑائی کرنے والے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔
वल-अम्रु इलैके, बाकी फैसला जो कुछ भी करना है मलका साहिबा आपने करना है, लेकिन हम लड़ाई अगर आप हुक्म देंगे तो हम लड़ाई पर खुश हैं, ताकत के एतबार से, असले के एतबार से, क़ुव्वत के गिनती के एतबार से हम कवि हैं। बाकी जो आप फैसला करेंगी हम उस पर आओगे। फंजुरी माज़ा तामुरीन, हो जो तुम देखो, जो तुम फैसला करोगी हमें वो जो हुक्म दोगी हमें वो कबूल होगा। मलका बिल्किस ने जब अपने कौम के वज़रा की राय को समझा तो वो कहने लगी कि मैं मानती हूँ कि तुम क़ुव्वत में, हम सारे क़ुव्वत में मजबूत हैं और तुम्हारी मर्दानगी भी इस बात को गवारा नहीं करती कि हम डायरेक्ट उसके हुक्म पर सरख़म करके उसके पास हाजिर हो जाएं, जबकि असबाब के दर्जे में हमारे पास फ़ौज, ताकत, असला मौजूद है। लेकिन मैं देखती हूँ जिस तरह उसने वो हुक्म दिया है तो वो कोई आम बंदा नहीं है। जिस अंदाज के साथ उसने ख़त भेजा है वो कोई आम बंदा, आम दुनिया का बंदा, दुनियावी बंदा इस तरह नहीं कर सकता। और दुनिया का ये कानून है कि जब बादशाह किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई करता है तो चढ़ाई करते वक्त जिस मुल्क में दाखिल होता है वहाँ पर फसाद करता है, खूनरेजी होती है और वहाँ पर कत्लो गारत होती है, और जो ज़िंदा रह जाते हैं उस इलाके के, उस मुल्क के जो बाइज़्ज़त लोग होते हैं उनको जलील किया जाता है। जलील बमाना कैद का बना दिया जाता है, उनको जलील किया जाता है। लिहाजा ख़त भेजने वाला, देने वाला, हुक्म देने वाला मुझे कोई मामूली बंदा नहीं लग रहा। फ़ौरन इसका जवाब देना मुनासिब नहीं है। मैं इस तरह करूँगी, पहले एक कासिद लेकर उनके पास भेजूँगी और कासिद को कुछ ताइफ देकर कुछ तोहफे देकर मैं उसके पास भेजूँगी। अगर उसने हमारे वो तोहफे कबूल कर लिए तो वो दुनियावी बादशाह होगा, दुनिया का लालची होगा, दुनिया के पीछे भागने वाला होगा। और अगर उसने हमारे तोहफे कबूल नहीं किए, वापस कर दिए, और उससे क्या बातें हुई, जब वो हमारा कासिद लौट कर आएगा उससे हालात पूछेंगे, उसके बाद हम मशवरा करेंगे कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि मलका बिल्किस ने चंद सोने की ईंटें, बांदियाँ, खुशबुएँ, कुछ कपड़े, कालीनें वग़ैरह ये तोहफे के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में किसी को कासिद बनाकर भेजा और वो जाकर देकर आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब वो कासिद पहुँचा तो फलम्मा आगे कालत इन्नी मलका बिल्किस कहने लगी, इन्नल मलूका, बेशक बादशाह, इज़ा दखलू करियतन, जब दाखिल होते हैं किसी करिया बस्ती में, किसी मुल्क में, अफसदूहा, तो वो फसाद करते हैं, उसमें कत्लो गारत करते हैं, वजाल व आइज़्ज़त अहलिया, और बना लेते हैं उसके बाइज़्ज़त लोगों को अज़िल्लतन, जलील कर देते हैं, कैदी बनाकर उनको जलील कर देते हैं। वकज़ालिक यफ़अलून, और अगर वो हम पर गालिब आ गए तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हमारे साथ इसी तरह करेंगे। मुफस्सिरीन हज़रात कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ कत्लो गारत और फसाद को मंसूब करना ये सही नहीं है। ये मलका बिल्किस का एक कौल है जो दुनिया का कानून चला आ रहा है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम जो आते हैं वो बेहतरीन अखलाक लेकर और दीन की इशाअत और तबलीग के लिए आते हैं। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया, लेकिन किस अंदाज के साथ, अस्वा हसना के साथ किया, बेहतरीन इखलास के साथ किया, उसको किया। लिहाजा ये एक दुनियावी कानून मलका बिल्किस ने जिक्र किया। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम, और बेशक मैं एक कासिद बनाकर उसकी तरफ भेजूँगी हदिया देकर। पस फनाजिरतुन, बस फिर मैं देखूँगी कि बिमा यरजिउल मुरसलून, कि किस तरह क्या जवाब लेकर मेरा कासिद उनसे लौट कर आता है। फलम्मा जा सुलेमान, बस जब कासिद वो तोहफे ताइफ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे कहने लगा कि क्या तुम मुझे मेरी मदद करना चाहते हो, इन तोहफे ताइफ की वजह से, माल व मता की वजह से मेरी मदद करना चाहते हो। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, मेरे पास तो अल्लाह का दिया हुआ तुम में से तुम्हारे पास जो है उससे बेहतर है। तुम्हारे पास सिर्फ दुनिया है और मुशरिकाना शिर्क कर रहे हो, सिर्फ दुनिया है तुम्हारे पास, जबकि मेरे पास दुनिया के साथ साथ आखिरत भी है। लिहाजा जो कुछ तुम्हारे पास है उससे दुनिया में भी मेरे पास बेहतर है और आखिरत में भी मेरे पास बेहतर है। दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से मेरे पास तुम में से बेहतर है। और ये जो तोहफे ताइफ और ये सोना चांदी और ये लेकर जो तुम आए हो, इसके ऊपर तुम खुश होते हो, इतराते हो कि हम इतना ज़्यादा सोना, इतना ज़्यादा तोहफे ताइफ लेकर आए हो, ये मुझे नहीं चाहिए। इरजी इलैहिम, इन सब को लेकर लौट जाओ तुम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन,
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ لے کر لوٹ جاؤ، میرا مقصود مال و متاع حاصل کرنا یا دنیاوی طاقت، دنیاوی حکومت کو بڑھانا نہیں ہے، میرا مقصود اطاعت الہ کلمت اللہ ہے، اللہ رب العزت کا کلمہ بلند کرنا، شرک و بدعت کو ختم کرنا اور اللہ کی وحدانیت کو پوری دنیا میں پھیلانا، یہ میرا مقصود ہے۔ لہٰذا اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہو، اسلام مواحد بن کر اسلام میں داخل ہوتے ہو تو فبہا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے اور اسی طرح مشرکانہ زندگی گزارتے ہو تو پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فلاناتینہم، میں ایسی فوجیں تمہارے اوپر بھیجوں گا، بجنود، ایسی فوج ہوگی لا قبل لہم، کہ تم ذرہ برابر بھی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فلنخرجنہم منہا، اور تم کو تمہارے شہروں سے ہم ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ وہم صاغرون، اور تم وہاں پر قیدی بن جاؤ گے، میرے ماتحت بن جاؤ گے اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میری فوج لانے سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر میرے پاس لوٹ آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے قاصد کو جواب تھا۔ قاصد پھر وہ جواب لے کر جب گیا حضرت ملکہ بلقیس کے پاس، آگے آئے تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آئے گا۔ ترجمہ دیکھیے۔ قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی ملکہ بلقیس، اے میرے سردارو، انی بے شک کیا ڈالا گیا ہے میری طرف کتاب کریم باعزت خط، انہ من سلیمان، بے شک ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وانہ، جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے رحیم ذات، رحمان ذات کی طرف سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعلو، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اللہ تعلو علیہ، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وآتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس مسلمان بن کر۔ قالت، کہنے لگی ملکہ بلقیس، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی فی امری، دو مجھے مشورہ اس معاملے کے بارے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں قطعی فیصلہ نہیں کرتی، میں نہیں کرتی قطعاً کوئی فیصلہ، حتی تشہدون، یہ کہ تم سے مشورہ لے لوں۔ قالو، کہنے لگے، نحن اول قوت، بے شک ہم صاحب طاقت ہیں، واول باس شدید، اور صاحب سخت لڑائی والے ہیں، والامر الیک، باقی اختیار ہے تم کو اس فیصلے میں، فانظری ماذا تامرین، جو تم دیکھتی ہو اور جو کچھ تم حکم دیتی ہو۔ قالت، کہنے لگی ملکہ بلقیس، ان الملوک کا، بے شک جب بادشاہ، اذا دخلوا، جب داخل ہوتا ہے مخالفانہ طور پر، قریۃً، کسی بستی میں، افسدوها، تو فساد کرتا ہے اس بستی کے اندر، وجعلوا، اور بنا لیتا ہے، عزتاً، اس کے باعزت لوگوں کو، اذلہ، ذلیل کر کے، وکذالک، اور اسی طرح، یفعلون، اگر یہ غالب آ گئے تو اسی طرح کریں گے۔ وانی مرسلۃ، اور بے شک میں بھیجوں گی ایک قاصد، الیہم، ان کی طرف، بہدیۃ، ہدیہ دے کر، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، پس میں دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹ کر آتا ہے میرے پاس۔ فلما، پس جب جاء سلیمان، آئے ہدیہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس، قالا، کہنے لگے سلیمان علیہ السلام، اتمدوننی، کیا تم امداد کرنا چاہتے ہو میری، بمال، مال کے ساتھ، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، پس زیادہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے مجھ کو وہ بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے، بل انتم، بلکہ تم، بہدیتکم تفرحون، اپنی ان ہدیوں کے اوپر، تحفے طوائف کے اوپر اتراتے ہو، خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ تم اپنے بستی کی طرف، فلناتینہم، بے شک ہم آئیں گے تمہارے پاس، بجنود، فوج لے کر، لا قبل لہم، نہ طاقت ہے تمہارا مقابلہ کرنے کی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور نکال لیں گے ہم تم کو، منہا، ان شہروں سے، اذلۃً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہوگے تم ہمارے ماتحت۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔
یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔